دیکھا کہ یہ سیب کا مالک کون ہے, یہ کس درخت سے آیا ہے, کس باغ سے آیا ہے. تو آپ جس پانی کی نہر پر بیٹھ کر آپ وضو فرما رہے تھے, جہاں سے آپ نے سیب کو اٹھایا تھا, دیکھا یہ نہر کہاں سے آ رہی ہے. اب بس وہ ایک سیب کی معافی کے لیے نہر کے پیچھے پیچھے چلنے لگے. جب نہر کا پیچھا کرتے ہوئے کئی دن چلنے کے بعد آپ نے دیکھا یہ نہر ایک بہت بڑے باغ سے آ رہی ہے, اور بڑا حسین اور خوبصورت باغ ہے, اور جہاں پر ایک بڑا سا مکان بھی ہے. حضرت عبداللہ سومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس باغ کے اندر داخل ہوئے. وہاں پوچھا کہ اس باغ کے مالک کون ہے؟ فرمایا کہ عبداللہ سومی ہے. ان کے پاس گئے, پوچھا کہ آپ کا ایک سیب بغیر اجازت کے میں نے کھا لیا, اب اس کے لیے آپ سے معافی مانگنے کے لیے آیا ہوا ہوں. حضرت عبداللہ سومی, آپ اپنے زمانے کے وقت ولی کامل اور وقت کے صوفی باصفا, آپ نے اپنی نگاہوں سے سمجھ لیا کہ یہ نوجوان جو ایک سیب کی وجہ سے میرے پاس معافی کے لیے آیا ہوا ہے, تو آپ نے سمجھا یہ کوئی عام نوجوان نہیں ہے. یہ کوئی عام نوجوان ہوتا تو کھا کر وہیں پر واپس چلا جاتا. جب یہ یہاں تک معافی مانگنے کے لیے آیا ہوا ہے, یہ یقیناً اللہ کا ولی ہی ہے جو معافی مانگنے کے لیے آیا ہوا ہے. آپ سمجھ گئے کہ یہ خدا کا بہت ہی نیک اور قریب بندہ ہے, محبوب ہے, جو ایک سیب کی معافی کے لیے آیا ہوا ہے. اور آپ نے کہا کہ ہاں, تمہیں اگر ایک سیب کی معافی چاہیے تو تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا. اب ہر والد اپنی اولاد کے لیے کیا دیکھتا ہے؟ اس دور میں ہر والد سب سے پہلے اپنی اولاد کے لیے ایک دیندار نوجوان دیکھتا تھا. اپنی بیٹی کے لیے ہر والد اس زمانے میں ایک نمازی, متقی, پرہیزگار, خوف خدا رکھنے والا نوجوان دیکھتا تھا. اس دور کی طرح نہیں کہ آج نہ خوف خدا کی فکر ہے کہ والد جب کبھی اپنی اولاد کے نکاح کے لیے جائے تو اس وقت میں وہ اپنی بیٹی کے شوہر کے لیے نمازی نہیں دیکھتے, وہ روزدار نہیں دیکھتے, وہ نیک نہیں دیکھتے. وہ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اس نوجوان کی تنخواہ کتنی ہے, اس کی ملازمت کیا ہے, یہ کیا کھاتا ہے, کیا کماتا ہے اور کتنا جماتا ہے. آج یہ دیکھ کر نکاح کیا جاتا ہے. اس دور کے والد آج مال کی بنیاد پر نکاح کرتے ہیں, مگر اس زمانے میں ایسا نہیں تھا. حضرت عبداللہ سومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کمی تھی؟ اللہ نے آپ کے شہر کا سب سے بڑا مالدار آپ کو بنایا تھا. آپ اپنے شہر کے بہت بڑے مالدار تھے, آپ کے پاس کئی باغات تھے, محلات تھے, مولا نے دنیاوی ہر نعمت عطا فرمائی تھی, مگر اپنی بیٹی کے لیے کوئی بادشاہ نہیں دیکھا, اپنی بیٹی کے لیے کوئی ریاست کا شہنشاہ نہیں دیکھا, اپنی بیٹی کے نکاح کے لیے کوئی زمین و جائیداد کا مالک بندہ نہیں دیکھا. اپنی اولاد کے لیے اگر کسی کو دیکھا تو ایک اللہ کے نیک بندے کو دیکھا. اب ان سے دیکھ کر کہا کہ اب میں تمہارے ایک سیب کی معافی اسی وقت میں ہو سکتی ہے, میری معذور لڑکی سے نکاح کرنا. آپ نے سوچا کہ یہ معذور تو ہے, اگر یہاں کہوں گا کہ نہیں کروں گا تو قیامت کے دن اللہ کو ایک سیب کا حساب دینا پڑے گا. خدا اگر پوچھ لیا کہ تو نے اس کی اجازت کے بغیر سیب کھایا کیوں, تو میں کیا جواب دوں؟ اللہ کا خوف دیکھیے کتنا تھا, خدا کا ڈر کتنا تھا. آپ نے کہا اگر میں آپ کی معذور اور یہ اپاہج اور یہ جو لنگڑی لونی لڑکی ہے اس سے نکاح کروں گا تو وہ ایک سیب کا کھانے کا گناہ معاف کریں گے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں, میں اپنے سیب کے کھانے کو معاف کروں گا. آپ نے کہا کہ چلو میں تیار ہوں, آپ نکاح کی تیاری کر لیجیے. بس اتنا کہنا تھا. حضرت عبداللہ سومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کی تیاری کر دی. جب نکاح کی تیاری مکمل ہو گئی, نکاح مکمل ہو گیا, حضرت غوث پاک کے والد نے پہلی مرتبہ جب اپنی زوجہ محترمہ کو آپ نے دیکھا تو آپ دیکھتے ہی باہر تشریف لے کر آ گئے, اور جا کر حضرت عبداللہ سومی اپنے سسر سے کہا کہ آپ نے شاید کسی غلط لڑکی سے میرا نکاح کر دیا ہے, اس لیے کہ میں نے جا کر دیکھا کہ جس کو آپ نے کہا کہ میری بیوی ہے وہ اتنی حسین ہے کہ جس کی انتہا نہیں ہے, اور میں نے آواز دی تو اس نے میری آواز کو سنا, اور میں نے دیکھا کہ وہ چل بھی رہی ہے, وہ ہاتھ سے اٹھا بھی رہی ہے, وہ آنکھ سے دیکھ بھی رہی ہے, کان سے سن بھی رہی ہے, زبان سے بول بھی رہی ہے. آپ نے کہا تھا وہ معذور ہے, شاید وہ کوئی دوسری لڑکی ہوگی, یہ کوئی دوسری لڑکی ہوگی. حضرت عبداللہ سومی نے فرمایا کہ بیٹا گھبرانا نہیں, میں نے جس لڑکی سے نکاح کا وعدہ کیا تھا یہ وہی ہے, کوئی دوسری نہیں ہے. غوث پاک کے والد نے فرمایا کہ حضور یہ کیا معاملہ ہے, آپ نے کہا کہ معذور ہے, یہ کیسے معذور ہے؟ حضرت عبداللہ سومی فرماتے ہیں میں نے جو کچھ کہا
بالکل صحیح کہا، لیکن تم نے سمجھا غلط۔ میں نے اس کو کہا کہ وہ پیر سے چل نہیں سکتی، اس لیے چل نہیں سکتی کہ آج تک میری بیٹی نے اپنے پیروں سے شریعت کے خلاف کوئی کام چل کر نہیں کہا، اور کہا کہ میں نے کہا کہ وہ ہاتھ سے وہ لولی ہے، اس لیے کہا کہ اس نے آج تک اپنے ہاتھ سے کسی پر ظلم نہیں کیا۔ فرماتے ہیں میں نے کہا اندھی ہے، وہ اندھی اس لیے کہا کہ اس نے اپنی آنکھوں سے کوئی گناہ کی چیزوں کو نہیں دیکھا۔ فرماتے ہیں میں نے اس کو کہا بہری ہے، سن نہیں سکتی، اس لیے کہا آج تک میری بیٹی نے قرآن اور حدیث کے سوا کوئی غلط بات کو نہیں سنا۔ فرماتے ہیں میں نے کہا کہ وہ زبان سے بول نہیں سکتی، اس لیے کہا کہ آج تک میری بیٹی نے اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی ہے، شریعت کے خلاف کوئی بات نہیں کہی ہے، اس لیے میں نے یہ سارے عیبوں کو بیان فرمایا۔ غور فرمائیں یہ کون ہے؟ غوث پاک کی والدہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا امتحان لے رہا ہے؟ ایک طرف غوث پاک کی والد ہے، ان کا امتحان کہ آپ نے ایک سیب کے بدلے میں اپنی ساری خواہشات کو قربان فرما دیا، اپنی زندگی کو داؤ پر لگا دیا تاکہ وہ ایک سیب کی معافی مل جائے، اور دوسری طرف غوث پاک کی والدہ ہے، اتنی نیک اتنی پاک باز خاتون کہ آپ جیسی نیک اور متقی خاتون اس دور میں کوئی دوسری نہیں تھی۔